نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے شیطان کا حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی میں تحرز کرنا۔ سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے تو آپ نے کشتی میں ایک نامعلوم بوڑھا دیکھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تجھ کو کس نے آنے کی اجازت دی؟ اس نے کہا میں اس لیے داخل ہوا ہوں تاکہ تیرے ساتھیوں کے قلوب کا شکار کر لوں، بس ان کے قلوب میرے تابع ہوں گے اور اجسام تیرے تابع ہوں گے۔ آپ نے یہ سن کر حکم دیا کہ نکل اللہ کے دشمن یہاں سے۔ اس نے کہا کہ 5 چیزوں کے ذریعے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، 3 چیزوں میں سے آپ کو بتلا دوں گا، 2 نہیں بتلاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اس سے کہو کہ وہ 2 بتلا 3 رہنے دے، چونکہ وہ انہی 2 سے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ شیطان نے کہا 2 چیزیں ان میں سے ایک حسد ہے، حسد کی ہی وجہ سے میں لعین و مردود ہوا ہوں، اور دوسری چیز ہرس ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں رہنے کی جگہ مل گئی تو میں نے ان کو ہرس میں مبتلا کر کے اپنی دشمنی پوری کی۔ ہرس سے مراد شیطان کا وہ وسوسہ ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ تم اس درخت کو کھا لو، اس سے تم کو ہمیشگی نصیب ہو جائے گی۔ پس آدم علیہ السلام نے ہمیشگی کی ہرس میں اس کو کھا لیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور یوں کہا کہ اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو رسالت سے نوازا اور آپ سے کلام فرمایا، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، میں نے ایک گناہ کیا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ تائب ہو جاؤں، بس آپ میری اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں تاکہ وہ میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے موسیٰ اس سے کہہ دو اگر وہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے گا تو ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آدم کی قبر کو سجدہ کر دے، تیری مغفرت ہو جائے گی۔ ابلیس نے غصے میں آ کر متکبرانہ انداز میں کہا کہ میں نے آدم کو زندگی میں سجدہ نہیں کیا تھا، اب مرنے کے بعد کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر ابلیس نے کہا اے موسیٰ چونکہ آپ نے میری سفارش کی ہے اس لیے آپ کا میرے اوپر حق واجب ہو گیا، پس میں بھی بطور احسان ایک بات بتلاتا ہوں، 3 وقتوں میں مجھے یاد کر لیا کرو، کیونکہ ان تینوں وقتوں میں ہی میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں۔ نمبر 1 غصے کے وقت، جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو میں ہی اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہوں اور میں اس وقت پورا انسان کے اندر سما جاتا ہوں اور خون کی طرح اس کے پورے جسم میں سرائیت کر جاتا ہوں۔ نمبر 2 جہاد کے وقت، جب آدمی جہاد کرتا ہے آ کر اس کو بیوی بچے یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ ان کی یاد میں جہاد سے بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 3 آپ اجنبی عورت کے پاس بیٹھنے سے ہمیشہ بچتے رہیں، کیونکہ ایسے وقت میں اجنبی مرد و عورت کے درمیان قاصد بن جاتا ہوں اور ان کو مبتلا کر دیتا ہوں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی تو آپ نے اس کے پیچھے والے حصے میں ابلیس کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا تیرا ناس ہو، تیری وجہ سے زمین والے غرق ہو کر تباہ ہو گئے۔ ابلیس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا توبہ کر لے۔ ابلیس نے کہا آپ رب سے معلوم کر لو۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ابلیس کی توبہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے، ہم معاف کر دیں گے۔ آپ نے ابلیس کو یہ پیغام خداوندی سنا دیا۔ ابلیس نے سن کر کہا کہ میں آدم کو زندگی میں
سجدہ تو نہ کر سکا، مرنے کے بعد کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت لیث رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابلیس نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح حسد سے بچتے رہنا، کیونکہ میں نے حسد کیا تھا بس مجھے جنت سے نکلنا پڑا، اور طمع سے بچتے رہنا، کیونکہ آدم نے شجرہ ممنوعہ کھا کر خلد کی طمع کی تھی، ان کو بھی جنت سے نکلنا پڑا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جانوروں میں سب سے پہلے کشتی نوح میں دربہ ایک جانور کا نام ہے داخل ہوا تھا، اور سب سے بعد میں گدھا داخل ہوا تھا، پس ابلیس بھی گدھے کی دم سے چمٹ کر داخل ہو گیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔